کہ جو پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتا ہے کیا اس کو پرائم منسٹر رہنے کا حق بنتا ہے؟ آپ سے ہمیں جواب چاہیے، آپ سے اس قوم کو اب جواب چاہیے۔ ابھی تو یہ شروع ہوا ہے، ابھی تو مجھے اور خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ادھر بھی ان کے محل ہیں، ادھر بھی گھر ہیں، ادھر بھی پراپرٹی ہے، کوئی کہتا ہے سنگاپور میں ہے، کوئی کہتا ہے پیرو میں ہے۔ آپ نواز شریف کو برطانیہ کا پرائم منسٹر بنا دے، لاج برطانیہ 10 سال پاکستان سے برا حال ہو، میں آپ کو بتا دوں۔ ہم پوری کوشش کریں گے ساری اپوزیشن کو اپنے ساتھ رکھنے کی۔ اگر باقی لوگ ہمارے ساتھ نہ چلے، میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف اور عمران خان آخر تک جائے گی۔ کچھ لوگ بات پر کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ بھائی سڑکیں ہوں گی تو تم سڑکوں پہ آؤ گے نا، ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ بھائی سڑکیں ہوں گی تو تم سڑکوں پہ آؤ گے نا۔ السلام علیکم، پروگرام اختلافی نوٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان فضا اکبر خان اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بابا روان صاحب۔ ناظرین، جلسوں کی سیاست گرم ہے اور 22ویں آئینی ترمیم بھی ہو چکی ہے۔ اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ 22ویں ترمیم کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22ویں ترمیم پہ بھی بات کروں گا اور قومی منظر نامے پہ بھی۔ اس سے پہلے 3 اہم معاملات ہیں آج جو شہر پاکستان ہے اس کے اور سندھ کے، ان کے اوپر میں توجہ چاہتا ہوں۔ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی، تینوں معاملات بڑے اہم ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو کراچی میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ کا، لا انفورسز 2 ٹریفک پولیس والے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو ہمت دے یہ صدمہ برداشت کرنے کی۔ ساتھ ہی وہاں ایک پہلو ایسا ہے جس پہ میں توجہ چاہوں گا۔ میں نے کچھ ٹی ویوں کو کہتے ہوئے سنا کہ کچھ جو مشکوک لوگ پکڑے گئے ان کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، کچھ حضرات یا جو بھی تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، تو پھر جیل میں ایک لاؤڈ سپیکر لگایا جائے، سارے کہیں گے بے گناہ ہے، پھر دروازہ کھول دیا جائے۔ تفتیش کا فیصلہ خدا کا خوف کریں، تفتیش کا فیصلہ تفتیشی اداروں کو کرنے دیں۔ وہاں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہاں جو آئی وٹنسز ہیں انہوں نے کہا جی بھاگ کے کوئی ادھر گیا یا گھسا کسی بلڈنگ میں، اگر وہاں پہ چھاپا لگتا ہے تو تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ گرفتار ہیں اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ نیب کے کچھ لوگ جو تفتیشی ہیں ان کے حوالے سے یہ رپورٹ آئی کسی ایجنسی کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ان کو تحفظ دو، ورنہ کوئی اور اگر ٹھوک گیا لفظ جو استعمال چل رہے ہیں ٹیلی ویژنز پہ تو یہ نہ ہو کہ وہ بھی الزام اس کے ذمے آ جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس سے پہلے تفتیشی ایک دفعہ نہیں، لیاقت علی خان کے مقدمے کا تفتیشی جو افغانی مجرم کے اس نے گولی مارنے والا سید اکبر، سارے فٹ پرنٹس کے اوپر چلتا ہوا وہ لاہور تک گیا، فائل تیار ہو گئی، اس کو کہا گیا بڑی اہم فائل ہے تم ٹرین میں مت جاؤ، اس کو ایک سیسنے طیارے میں چڑھایا گیا۔ سیسنا طیارے میں پتہ نہیں کیا فٹ ہوا تھا پہلے ہی، جب وہ راہ والی گجرانوالہ کے قریب پہنچا طیارہ تو وہ طیارہ گر گیا اور یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، نہ مدعی نہ محاسب، حساب پاک ہوا۔ ادھر توجہ کی بڑی ضرورت ہے کہ ایک آدمی ہے جو جیل میں اتنے آپ نے عرصے سے بند رکھا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ان کو کوئی مار کے میرے اوپر نہ لگا دے۔ یہ بہت سنجیدہ اور بہت سیریس بات ہے نا، اس کے اوپر توجہ چاہیے۔ تیسری اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ تو ایریا اسپیسیفک تھی، شہر پاکستان کی بات تھی اور مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ جو لا انفورسز ہیں وہ شہر پاکستان میں امن بحال رکھیں گے۔ انڈیویجول انسٹانسز کے اوپر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا حوصلہ اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ساتھ جو اصلی مسئلہ ہے سندھ کا اس وقت، وہ سندھ کے خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں جو شدید ترین گرمی کی لہر آئی ہے اس پہ حکومت کی اور وفاق کی بے حسی ہے۔ جو وزیر بجلی ہے وہاں کا، اس کی بھی بے حسی ہے، وہ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ اس کے پاس پکھی نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب سے مانگ لینا، بولیں تو صحیح آپ۔ سندھ کے لوگ گرمی میں جل کے روسٹ ہو گئے اس وقت۔ ابھی میں نے کسی سے بات کی اور بہت ذمہ دار آدمی سے بات، اس وقت جو سکھر سے لے کے رتو ڈیرو تک یہ جو پچھلا علاقہ ہے وہاں تک، وہاں پہ اس وقت وہ درجہ حرارت ہے جو سارا دن لاہور اور اسلام آباد میں نہیں تھا، اس سے اوپر ہے وہ درجہ حرارت ہے۔ شام کے وقت شدید رات ہے جی، 8 بجے
اب اس پہ وزیر اعظم اپنے ایئر کنڈیشنڈ قافلے کے ساتھ شہر گلی گلی اپنے خاندان اور اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنے کی بجائے سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے قرارداد پاس کی ہوئی ہے، ان لوگوں کا حق ہے. اور پھر اس کے ساتھ بجلی کا جو وزیر نہ بجلی نہ پانی جس کا نام رکھا ہوا ہے ہم نے، وہ بڑکیں مارنے کی بجائے جائے وہاں بجلی دے، اس کا وعدہ تھا اور اس کے بڑوں کا وعدہ تھا کہ ہمارا نام بدل دینا اگر 6 مہینے میں بجلی ہم نے نہ بحال کی. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت 2 طرح کے جلسے ہو رہے ہیں. ایک جلسے تو وہ ہے جو حکومت کر رہی ہے، دوسرے جلسے کر رہی ہے اپوزیشن. ایک اور جگہ سے بھی آواز اٹھتی ہے جس پہ میری بڑی توجہ جاتی ہے. اچھا، کس سے؟ وہ توجہ میری جاتی ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان بولتے ہیں یا سپریم کورٹ سے کوئی آواز نکلتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان آج پھر بولے اور انہوں نے کہا کہ جو بے انصافی ہے اس کی ایک وجہ لوگوں کا بے رحمانہ سلوک ہے، دوسری وجہ نااہلی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جج اس قوم کے خادم ہیں. خادم کا مطلب ملازم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خادم کا انگریزی مطلب سرونٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ حکمران. خادم کا مطلب آدمی اعلیٰ نہیں ہوتا، وہ تو بہت اعلیٰ ہو جائے تو پھر ہوتا ہے نا. یہ ذرا چھوٹے درجے کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم ابھی انسانی درجے پہ، ہم ابھی اڑے نہیں، ہمارے پر ابھی نہیں نکلے. جو جن کے پر ہیں اور اڑتے ہیں وہ پھر اور درجہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ اس طرف بھی چاہیے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم الزام بازی کی بجائے ہم شروع کریں خود احتسابی. تو چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو ابھی خبر دینے لگا ہوں قوم کو کہ جناب 2 ہفتے ہیں، 2 ہفتے کے بعد اگر 2 ہفتے کے اندر کوئی نتیجہ پارلیمنٹ سے نہ نکلا تو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کوئی نہیں جا رہا اس دفعہ. میں یہ آپ کو بتا دوں، جو اصلی بتی ہے اس کے پیچھے لوگ جائیں گے اور ان کو پتا ہے کہ اصلی بتی بجھنے والی ہے. اس لیے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں اس مرحلے پہ کہ جو ہی ان کے پاس DORs پہنچے تو چھٹیاں بڑی لمبی ہو جائیں گی. ایک اسپیشل بینچ جو بیٹھ رہا ہے جی، مہربانی کر کے چھٹیاں بھی کریں، ساتھ اس کی سربراہی کریں. قوم کو اس مخمسے میں سے نکالیں کہ پاکستان میں احتساب ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ کوئی سندھ اور کراچی نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریاز کے اوپر آئے. اس رویے کو ختم کرنے کے لیے، اس بادشاہی کو ختم کرنے کے لیے اور تخت و تاج کی اس حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں احتساب شروع. اب آ جائیے 2 جلسے جو آپ نے دکھا دیا آغاز میں. پہلا جلسہ نواز شریف صاحب کا تھا اور وہ انہوں نے کیا جا کے سوات کے علاقے میں، اور وہاں انہوں نے لوگوں کو بنایا ماموں. 2012 میں ایک ہاسپٹل جس کا فرسٹ فیز مکمل ہو گیا تھا، اس کے افتتاح کے اوپر انہوں نے ایک اور افتتاح کر دیا. اور وہاں پہ انہوں نے کہا دوسری جو بات کی، بڑی کمال کی بات کی انہوں نے، مجھے بڑی پسند آئی. پھر میں عمران پہ آتا ہوں. وہ کیا بات؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر سڑکیں ہوں گی تو پھر آپ سڑکوں پہ جلوس نکالیں گے. مجھے اس طرح لگا کہ یہ جو سڑکیں پہلے بنائی تھی شیر شاہ سوری نے، یہ بھی میرے خیال میں انہی کے مشورے سے بنائی تھی. اللہ کا کرم ہے کہ ٹھیکہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو نہیں مل گیا، ورنہ پتہ نہیں سڑک میں سے کیا نکلتا. پھر مجھے اس طرح لگا کہ پاکستان میں پہلے سڑک ہی نہیں ہے، جلوس نکالنے کے لیے سڑک پہلے بنواتے ہیں. نواز شریف اور گورنمنٹ اپنے خرچے سے، اپنی جیب سے، رائے بینٹ سے پیسے لا کے بناتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو ذلے الہی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جائیے ان سڑکوں پہ جلوس نکالیے. کوئی بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، آپ کوئی سلیقہ ہوتا ہے. آپ کوئی احسان کر رہے ہیں جو آپ سڑک بنا رہے ہیں. ہر سڑک پہ تو آپ پہ الزام ہے آپ نے پیسے لے لیے، آپ کی پارٹی ہو یا آپ کی گورنمنٹ ہو، کبھی آپ کے منسٹر ہوں. میں تو اٹک قلعے میں جو کیس چل رہے تھے میں تو ان کا بھی گواہ ہوں، میں ان میں وکیل تھا جب آپ وہاں پہ قید تھے. تو یوں نہ کریں نا قوم کے ساتھ، یا آپ ماموں بناتے ہیں یا آپ لوگوں کو ڈرانے والی بات کرتے ہیں. اور یہ جو وزیر اعظم کا جو طریقہ کار ہے، یہ اس نے آئینی بحران میں اضافہ کر دیا. اس کے 2 حصے ہیں. ایک آئیے پہلے سب سے عمران صاحب پہ. عمران صاحب نے جو باتیں کی ہیں وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے، وہ 3 باتیں ہیں جی. اور پہلی بات انہوں نے کہا میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، لیکن اگر اپوزیشن میرے ساتھ نہ چلی تو میں اکیلا آخر تک جاؤں گا. اکیلا جاؤں گا نہیں، آخر تک میں جاؤں گا. مجھے اس بات پہ اس لیے یقین ہے کہ مجھے کچھ براہ راست بھی کچھ خبروں کا پتا ہے. ٹھیک ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپوزیشن پیچھے ہٹے. جو پیچھے ہٹے گا، میں نے بہت دن پہلے کہا تھا، آج میں دوہرا دیتا ہوں، اپوزیشن پارٹیوں میں سے جو اس وقت قوم کو دھوکہ دے گا، پیچھے ہٹے گا، وہ سیاسی خودکشی کرے گا.
اور یہ سیاسی خودکشی کوئی ایسی نہیں ہے کہ نیند کی گولی کھا گئے پھر وہ بچنے کی بھی کوئی امید رکھے. یہ سیاسی خودکشی ہوگی ڈبل خودکشی کہ زہر کھا گئے پھر ٹرین کے نیچے آئے گی وہ پارٹی جو اس وقت عوام کو دھوکہ دے گی. اس لیے کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت کرپشن کے خلاف عالمی مہم چل رہی ہے اور پاکستان کا چہرہ صاف ہو سکتا ہے, پاکستان کا چہرہ روشن ہو سکتا ہے اور پاکستان کا چہرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے, نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس وقت ہم احتساب ٹھیک ہے سے کسی کو نہ بھاگنے دیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب آپ جو مرضی کر لیں, ہیون میں فال کہتے ہیں چھت, بے شک آسمان گر جائے, کہتے ہیں چھت گر جائے, محاورے ہیں, کوئی پنجابی میں, کوئی سندھی میں, کوئی بلوچی براوی میں. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے آپ کو بھاگنے کا راستہ ہم نہیں دیں گے. اپوزیشن کے لیے تیسری بات, 2 ہفتے ہیں, 2 ہفتے کے بعد یا نتیجہ نکلے گا, لیکن اگر کسی نے یہ سمجھا کہ وہ اس کو لمبا کھینچ سکتا ہے تو پھر دما دم ماسکل اندر ہونے جا رہا ہے اور یہ اس کا آخری راؤنڈ ہوگا. بالکل. میں اسی حوالے سے جو گورنمنٹ کی غیر سنجیدگی ہے اس وقت قومی معاملات میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 22ویں آئینی ترمیم ابھی آپ نے کہا منظور ہو گئی قومی اسمبلی سے, ابھی ٹھیک ہے سینٹ میں وہ پیش ہو گئی. سینٹ کے اندر یہ جو 22ویں آئینی ترمیم ہے اس کو جب پیش کیا گیا تو وزیروں کی تیاری کا یہ حال تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. پہلے تو یہ ہوا کہ وزیر نہ کوئی پڑھ کے آئے ہوئے تھے, کچھ انہوں نے لابنگ کرنے کی کوشش کی. ایک طریقہ واردات ہے حکومت کا کہ باثر وزیروں کو وہ بھیج دیتی ہے اسحاق ڈار سمدی سمیت کہ جائیں ایک ایک سیٹ پہ ذرا تھوڑی سی لابنگ کریں اور لوگوں کو پڑھنے نہ دیں. میرے ساتھ بھی بات کی اسحاق ڈار صاحب نے, وزیر قانون صاحب. وزیر قانون ذرا طرح دار آدمی, اسحاق صاحب کاروباری آدمی, ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی کاروباری داؤ لگاؤں گا. تو وہ کہنے لگے کہ آج یہ پاس ہو جانا چاہیے. میں نے کہا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ سینٹ کی حاضری سب کو پتا ہے آج آخری دن ہے اس اجلاس کا. سینٹ کی حاضری کا میں نمبر 1. نمبر 2 یہ 21ویں آئینی ترمیم پہ رضا ربانی تو روئے تھے, اب سب رو رہے ہیں کہ جی 21ویں آئینی ترمیم کے اوپر ہمیں تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ اور سیریسلی ترمیم کرنی چاہیے تھی. 2 تیسری بات یہ ہے کہ کسی نے پڑھا ہے, آپ نے ہی نہیں پڑھا ہوگا. وزیر بیٹھے ہوئے تھے ایسے کہ فرت اللہ بابر صاحب کا ایک بل آ گیا, چیئرمین نے کہا کہ حکومت بتائے کہ مخالفت کرنا چاہتی ہے اس کی یا نہیں کرنا چاہتی. موشن آ گئی ناٹ بل. تو اس پہ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کسی کے پاس فائل ہی نہیں ہوتی, جو فائلیں ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کس کام کے فائلیں لے کے آتے ہیں جو اٹھا کے ان کے سیکرٹری آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس ماحول میں 22ویں آئینی ترمیم ایک غلطیوں کا پورا گورکھ دھندا ہے. میں نے اس کو بڑا غور سے دیکھا ہے. کچھ اور سینیٹر سے میں نے بات کی ہیں جن کو لا کا لیجسلیشن کا پتہ ہے, انہوں نے اس کو بڑا غور سے دیکھا ہے اور اس میں ایسی فاش غلطیاں ہیں. مثلا جس عہدے کے اوپر, مثلا پہلی غلطی میں قوم کو بتا دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ 65 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی ممبر کی, لیکن 68 سال والا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یعنی 70 سے 2 سال کم 1.5 سال کم والا ہم لگائیں گے چیئرمین. اچھا پھر دوسرا جو متعلقہ جس آرٹیکل میں ترمیم ہو رہی ہے اس میں چیئرمین کا وہ نام لکھنا بھول گئے, باقی سارا ہے ممبر جس طرح لگیں گے, چیئرمین کیسے ہوگا کوئی نہیں ہے. اور بہت فاش غلطیاں ہیں, اس کے علاوہ بے شمار غلطیاں. اور پھر دوسرا جو اصل ایشو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کے اور الیکشن لڑنے والے سیاستدانوں کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے کیوں کیا جائے کہ آپ جا کے الیکشن کمیشن بنائیں. پہلے بھی تو آپ نے بنایا تھا نا, پہلے بھی تو 18ویں ترمیم میں بھی بنا تھا نا, تو آپ کو کیوں 22ویں ترمیم پیش کرنے کی ضرورت آ گئی. میرا یہ خیال ہے اور میں نے کہا بھی ہے فلور کے اوپر, میں نے کہا جب یہ آئے گا اس کی ایڈمیسیبلٹی پہ میں سوال کھڑے کروں گا, اور میرا یہ خیال ہے کہ پہلے اس کو پبلک سے بھی اوپینین لی جائے جو ووٹ دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو این جی اوز یا وہ ادارے جو اس پہ لیجسلیٹو واچ کے طور پہ چمچگیری والے بھی ہیں, وہ جو کہتے ہیں شہباز شریف دنیا کے سب سے عظیم حکمران ہیں اور باقی سب سے نیچے آتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ ان کی پاپولرٹی سب سے آگے نکل گئی, اس طرح والے اداروں کی میں بات نہیں کر رہا. وہ بھی اگر اپنا قبلہ درست کریں تو وہ بھی ان سب کو بلایا جائے اور ان سے بھی, اور پھر جو ڈونرز ہیں فنڈرز ہیں پاکستان کے الیکشن کے لیے کروڑوں روپے سالانہ ملتے ہیں ہمیں اور اربوں روپے ملتے ہیں ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن کے درمیان جو دنیا کی تنظیمیں وہ دیتی ہیں. اس لیے اس طرف پہلے ہم دھیان کریں, اس کے بعد 22ویں آئینی ترمیم اس کا مسودہ پارلیمنٹ میں جائے تاکہ اس میں غلطیاں کم سے جو صحیح طریقے سے. ڈاکٹر صاحب کل آپ کی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, جی, ٹی آرز کے حوالے سے یا کوئی خبر آپ کے پاس جو آپ عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیے جو وکیل اور
की मुलाकातें डॉक्टर की होती हैं, वो बताने वाली नहीं होती, लेकिन जो मैं बातें कह सकता हूं, एक तो मैंने देखा है कि उनका फैसला है कि किसी कीमत के ऊपर एहतसाब से लोगों को भागने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा ये कि हुकूमत का जो तरीका है वो ये है कि सब पे इल्जाम लगा दो। अगर कोई कहता है कि आज मेरे घर में चोरी हो गई, रहता है वो बंदा गुलरा शरीफ के पीछे किसी गांव में मेहराबादिया में रहता है फर्ज करें, तो वो कहते हैं चोर साहब जो पकड़े गए रंगे हाथों, वो ये कहते हैं कि जी 1947 में धाबेजी के इलाके में, कराची में भी एक चोरी हुई थी, पहले आप वो चोरी बरामद करें उसके बाद मेरा ट्रायल कर लें। अब ये नहीं चल सकता ना जी। दूसरा मेरा ख्याल ये है कि बहुत सीरियस लीगल केसेस भी जो गवर्नमेंट की टीम है, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से भी दूसरे भी, उनकी भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि लोगों का ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने परजरी का जुर्म किया है, जो फ्लोर के ऊपर उनकी गलत बयानियां हैं। अगर आपने देखा एक दो टेलीविजन ने वो कंपैरिजन भी चलाया बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का, जिसमें 5 लोग बोल रहे हैं, तो वही दिखा के जो निसार साहब ने कहा ये 5 में से देखिए एक सच बोल रहे हैं कौन, और 4 जो सच नहीं बोल रहे वो कौन है। डॉक्टर साहब, ये इमरान खान साहब ने जलसे में भी दिखाया है। जी हाँ। अच्छा, जो असल इशू हो गया वो ये हो गया कि पाकिस्तान में एक बुरान, उसमें से हम निकल नहीं पा रहे, दूसरा महीना है और हुकूमत बिल्कुल भी संजीदा किसी तरीके से भी नहीं हो रही कि इस बुरान से पाकिस्तान को निकाला जाए। और निकालना किसने है? हुकूमत ने। हुकूमत क्या कर रही है? जवाबी जलसे। हुकूमत क्या कर रही है? जवाबी इल्जाम। हुकूमत क्या कर रही है? जवाबी तकरीरें। जवाबी तकरीरों से जो कुछ पाकिस्तान से बाहर गया और उससे जो कुछ खरीदा गया, अगर तो चैनल ठीक है, आपने भेजा उसके बाद डिक्लेयर कर दिया, फिर तो बात खत्म हो गई। और इसमें जो चैनल ठीक नहीं है, इसमें खुद एहतसाबी की बजाय खुदकिशी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए इस इंतजाम को। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैंने आज कह रहा हूं, मैंने कहा था मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा, मैं नॉन फाइलर का ये टैक्स विड्रॉ नहीं करूंगा। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। मैंने आज कह रहा हूं, मैंने कहा था मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा, मैं नॉन फाइलर का ये टैक्स विड्रॉ नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब, वजारत समदी अमूर अभी जो कुछ फरमा रहे थे, इस पर आपका कमेंट चाहूंगी। इसके अलावा आलमी मंजरनामे पर आप गहरी नजर रखते हैं, उस हवाले से जरा कुछ बताइए। जरूर। पहली बात यह है कि ये जो आपने वीडियो इकट्ठी दिखा दी ना, इसके बाद डार साहब हमारे दोस्त हैं, वो पिछली तनख्वाह पे ही काम करने पे राजी हो जाएंगे, वजारत शरत को नहीं छोड़ने वाले। इसलिए कि पाकिस्तान में इतने बड़े लोग जिनके पास दौलतों के अंबार हैं, गम, तकलीफ, गुर्बत, महंगाई, गर्मी, डेंगी मच्छर, जिनके 2 किलोमीटर करीब भी नहीं आ सकता जी, जो एक एक घर पे जिनके 3-3 हजार गार्ड लगे हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि ना मेरे पास पाकिस्तान में कुछ है और ना बैरून मुल्क मेरे पास कुछ है। लोग तो कहते हैं ना पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आप देख लें लीडरों का क्या हाल है, बेचारे मिस्कीन है, इनके पास गाड़ियां ही नहीं है जी। कोई ट्रैक्टर डिक्लेयर कर रहा होता है और किसी ने चिंगजीप डिक्लेयर किया होता है और कोई मोटरसाइकिल डिक्लेयर करता है मेरे बच्चे के पास है। अगर आप इनके काफिले देखें तो आपको पता लगे कि इनके अखराजात क्या है। अब इस मुल्क में ये कहना कि मैं नॉन फाइलर को नहीं छोड़ूंगा, फाइलर उनके नजदीक है कौन, मैं बता देता हूं। जो डॉक्टर जिसने जाके पीएमडीसी से लाइसेंस लिया वकालत का, उसको इन्होंने नोटिस कर दिया। बार काउंसिल से जिस वकील ने लाइसेंस दिया है, उसको इन्होंने नोटिस कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में नादरा से जिसने शनाख्ती कार्ड लिया है, उसको इन्होंने नोटिस कर दिया है। ये कहते हैं ये सारे नॉन फाइलर हैं, यानी इनके अलावा हर आदमी पाकिस्तान में गरीब है। जब टैक्स देने की बारी आती है और जब बारी आती है पैसे गिनने की, तो मशीनें थक जाती हैं, फिर तो वो कौम देख चुकी है, मैं दोहराना नहीं चाहता। इसलिए ये एक लफ्जी अय्याशी कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए साथ साथ थोड़ी सी एक्टिंग भी करते हैं कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मैंने नहीं छोड़ूंगा। और यार आप नहीं छोड़ेंगे, आप अपने पैसे ही पूरे दे दें हुक्मरान, अगर अपने हिसाब से 2 महीने से कौम को आपने लटका के रखा हुआ है और ये आप बयान दे रहे हैं कि आपका ना कुछ पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर है। कोई खुदा का खौफ करें, किस दौर में आप जी रहे हैं कि आप झूठ बोल के लोगों के साथ गुजारा कर सकते हैं। अब आगे चलिए जी। प्राइम मिनिस्टर 2013 मई में जब वो इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर बने, इस वक्त तकरीबन 75 से जायद, 73 और 75 से जायद 2 फिगर्स आ रहे हैं, उन्होंने बैरून मुल्क दौरे किए। और इन दौरों पे इस गरीब कौम का, जिसमें
नवाज शरीफ साहब जैसे गरीब और बड़े बड़े और गरीब, अभी आपने एक जी। वीडियो और भी देखी, ये गरीब रहते हैं। 116 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आया है 3 सालों में। जो टोटल दिन होते हैं जी 729 बनते हैं, एक 364 वाला था और एक 365 वाला दिन ठीक था। है। ये 200 जो दिन है वो बाहर रहे हैं इनमें से, और जो सिर्फ लंदन 18 दौरे किए हैं प्राइम मिनिस्टर, इन दौरों के दौरान 60 दिन से ज्यादा सिर्फ ये लंदन में मुकीम रहे, और फिर बर्तानिया के दौरों पर 19 करोड़ 17 लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। नवाज शरीफ साहब 1 करोड़ 50 लाख रुपया उनके एक दौरे पे खर्च आता है। अच्छा, वो 700 से ज्यादा लोगों को, जो ज्यादातर खानदान के लोग हैं और ऐसे हैं जो उनके लिए बेचारे मुसलसल झूठ बोलते हैं, उनमें से बड़े डिसअपॉइंट हो गए। कुछ के 2 वजीर बन गए जिनको कहा गया था कि राज्य के दब के झूठ बोलो, उनमें से किसी को वजीर नहीं बनाया गया। मेरी इस बात के बाद वजीर बनने के चांसेस हो गए उनके। अच्छा, अब जो नया माली साल है उसमें ट्रिक क्या कर रहे हैं समदी साहब, आपने वजारत समदी अमूर कहा है कि सदर के दौरों के लिए उन्होंने 185 करोड़ रखा है। सदर ने कि जाना ही नहीं होता बेचारों ने। और वजीर आजम के दौरों के 180 करोड़ रुपए, ये वो है जो पैसे गिनती वाले हैं। ठीक है। फिर अभी मैं आपसे एक और अर्ज करूं कि मैं अभी बात कर रहा था चीफ जस्टिस की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू एक और केस किया है। मैं हैरान हूं, और मैं बताना भी चाहता हूं जिनको नहीं पता, कि अभी तक पाकिस्तान की सियासी जमातों ने उस केस में फरीक बनने के लिए दरखास्त क्यों नहीं दी। वो केस है जो 20 अरब से ज्यादा, अच्छा, 20 और 22 अरब के दरमियान जो किसान पैकेज था, जिसके बड़े अरबों रुपए के इश्तिहार भी चले होंगे या करोड़ों रुपए के इश्तिहार भी चले होंगे, उस किसान पैकेज का आधा पैसा 10 अरब से ज्यादा खर्च हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया। ये वो 20 और 22 अरब रुपया है जिसकी मंजूरी पार्लियामेंट से नहीं ली गई। फाइनेंस बिल है, नहीं है, आप आएंगे, अब बजट में उसको डाल देंगे, कहेंगे ये सप्लीमेंट्री ग्रांट में इसको आप मंजूर कर दें। यानी ये अरबों रुपए इस तरह से खर्च करते हैं जिस तरह से अरबों के मुल्कों के ऊपर कौमी वसाइल पे बैठे हुए बादशाह और शहजादे और उनका खानदान भी इस तरह पैसे नहीं खर्च। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी असेंबलियों में कुछ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं? बहुत चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। गरीब आदमी जाए उसको चेक किया जाता है कि तुम्हारे पास मोबाइल तो नहीं है, कोई नकदी तो नहीं है, ये चेक किया जाता है, ये चेक का सिस्टम है। और फिर जो बैलेंस का सिस्टम है वो ये है कि हमारे लीडर फौरन मुल्क से बाहर चले जाते हैं कि पाकिस्तान की कमाई जो हम भेज रहे हैं कहीं बैलेंस हमारा बाहर कम तो नहीं हो गया। इसके अलावा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बाकी सबको जो सोना चाहे पूरा साल वो ठंडा और गर्म होता है हाउस, इतनी आरामदेह कुर्सियां हैं। लंदन में फट्टों में लोग बैठते हैं दारुल अवाम में, या इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं कि उनको देख के ही नींद आ जाती है बंदे को दूर से ही। इसलिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और जो 3 साल में गैर मुल्की दौरे जिनका कोई नतीजा पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिला, उस पर इतने पैसे खर्च हो गए। अब एक और बात है जो बड़ी अहम बात है, और वो बात यह है कि एक तरफ ये दौरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ जलसे हो रहे हैं। एक लफ्ज आज तक वजीर आजम ने सुपरसोनिक मिसाइल बना लिया है। जाहिर है वो किसके लिए बना रहा है? श्रीलंका के लिए भारत ये मिसाइल बना रहा है, अफगानिस्तान के खिलाफ बना रहा है, ईरान, तुरान, सऊदी अरबिया, कुवैत के खिलाफ बना रहा है, ये कोई थाईलैंड के खिलाफ और बर्मा के खिलाफ बना रहा है? नहीं, सबको पता है ये किसके लिए बना रहा है। सबको पता है किसके साथ उसकी दुश्मनी है। सबको पता है कि उनका गम और उनका जख्म कितना गहरा है 1947 में जो बड़े सगीर में उनको लगा है। और अखंड भारत के मानने वाले सबको पता है कि इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। तो वो इसके ऊपर वज़ीर आज़म का बयान आपने कोई देखा? मेरी इस्लाह कर दीजिए या इत्तला नहीं, आप में से किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। इसलिए कि वो बयान देंगे तो हम देखेंगे ना। इतने बड़े जलसे में जो जंग ज़दा इलाका जिसको आपकी फौज ने वापस लिया है, जिसमें आप जाके जलसा करते हैं, कहते हैं सड़कें मैं बना रहा हूं। आप जाते ना, जब स्वात में जंग लगी थी आप गए थे वहां? आप तो फाटा जाने के लिए तैयार नहीं होते। आपने तो बलूचिस्तान का 5% हिस्सा अभी तक दौरा नहीं किया। मैं पूरे दावे से कहता हूं बलूचिस्तान पाकिस्तान का 72% इलाका है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अभी तक 5% इलाके का दौरा नहीं किया। तो आप कहते हैं जनाब के सिर्फ कौम के खिलाफ बोलना है। अच्छा, एक आदमी है गुलाम मुल्क में, जहां भारत के अंदर मुसलमानों को गुलाम बना के रखा गया जबर में भी, उसका नाम है असदुद्दीन अवैसी जी। वो एक पार्लियामेंटेरियन है। ठीक है। अगर कोई बोलना चाहे, अगर किसी में वो जो पार्लिमानी लफ्ज है, आप दोनों कोई थोड़ी शर्म हो और थोड़ी हया हो
تو اس شرم کو قوم کے لیے کس طرح استعمال کرتا ہے اور اپنے ایمان کے لیے وہ حیا کو کس طرح استعمال کرتا ہے. ذرا ایک ویڈیو دکھا دیں. ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے، آپ ذرا دیکھیے گا. مزار شریف میں جب دہشت گرد مارے گئے تو مرنے سے پہلے خون میں انگریزی میں انہیں افضل لکھا. کیا یہ بات صحیح ہے ڈیفنس منسٹر صاحب کہ پٹھان کوٹ میں 12 گھنٹے تک NSG ایک ایمٹی بلڈنگ پر فائرنگ کر رہی تھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ بلڈنگ خالی تھی، کہ پاکستان سے ایک ٹیم آ رہی ہے لیٹر آف ریگولٹری لے کر. ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ میں اندر جانے نہیں دوں گا، ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ اندر جانے دیا جائے گا. آپ پہلے طے کر لیجئے کہ اندر جائیں گے یا باہر جائیں گے. دوبارہ اگر حملہ ہوگا تو کون سا ریمبو اس کا انچارج ہوگا؟ کون سا ریمبو اس کا انچارج ہوگا؟ آپ کی تو ریمبو کی حکومت ہے، آپ تو ہر چیز کریں گے. بی جے پی نے تاریخی موقع کھو دیا کشمیر کے ان عوام کا دل جیتنے کا. آج اگر کوئی مارا جاتا ہے کشمیر میں 40-50 ہزار لوگ اس کے نمائے جنازے میں جاتے ہیں. کیا گورننس کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب ریمبو کی حکومت کہہ رہے تھے، ریمبو کس کو کہہ رہے تھے؟ یہ ریمبو ظاہر ہے وہ جو ایک فلمی کردار ہے. پاکستان میں تھوڑا سا ذرا مزاحیہ ہے. امریکہ نے اپنا ایک ریمبو بنایا ہوا ہے، جہاں جا کے انہوں نے پٹائی لگانی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ بول کہاں رہے تھے. یہ وہاں کے پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اس بات پہ. بالکل ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی سیٹ کی. ان کو پرواہ ہے تو اپنی امت کی، ان کو پرواہ ہے تو اپنی کلاس کی، ان کو پرواہ ہے تو مسلمانوں کی، ان کو پرواہ ہے تو مظلوم کشمیریوں کی. اگر یہاں کوئی بولنا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہ کمپیرزن کے لیے آپ سے کہا تھا کہ ویڈیو دکھا دیجیے گا. کلبھوشن کی گرفتاری پہ میں نے بہت ہفتے پہلے کہا تھا کہ اسمبلی کے اندر ایک موشن پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر گورنمنٹ بحث نہیں کرنے دے رہی. جی کل اس موشن کے اوپر لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، لیکن حکومت نے کلبھوشن کی گرفتاری کے اوپر قومی اسمبلی میں بحث کرنے کی اجازت نہیں دی. ٹھیک، آپ دیکھ لیجئے نا جی کہ کس قدر واضح ہے پاکستان کے لوگوں کے سامنے کہ جو پاکستان میں چراگاہ سمجھ کے چرتے ہیں، پھر یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں. کوئی فیکٹریاں کس ملک میں بنتی ہیں؟ گلف کے. کوئی فیکٹریاں کس ملک میں بنتی ہیں؟ عربستان کے. اور ہندوستان کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں؟ پاکستان کے لیے بولنے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کے پاس وقت نہیں ہے. میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، سچی بات یہ صدقے دل سے دکھے ہوئے دل کے ساتھ میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور اس کے پاس آپشن نہیں، میں ساتھ شرط لگا رہا ہوں کہ وہ کسی اور ملک میں بچے ٹرانسفر کر کے وہاں اپنے پیسے ٹرانسفر کر کے وہ زندگی گزار سکے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ماں کی قبر، باپ کی قبر، اس کے بچوں کے سر کے اوپر دستے شفقت، اس کی خواتین کے اوپر سر کے اوپر رحمت کا آنچل اگر کوئی سرزمین دے سکتی ہے تو وہ پاکستان ہے. اس سے محبت کرنا سیکھیں اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کی بات آئے تو بولنا سیکھیں. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں اور ان سیاستدانوں سے کہتا ہوں جو بروکن ایرو کی طرح آدھے ادھر پڑے ہوئے ہیں آدھے ادھر پڑے ہوئے ہیں کہ قبلہ درست کریں. شاید کبھی وطن کے لیے محبت ہمارے حکمرانوں میں بھی جاگ اٹھے. اس امید کے ساتھ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب عوام کی آواز شامل کر لیتے ہیں. جی عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے ٹویٹر پہ، باقی بھی پڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ جسٹ PTI, there is demanding action against corruption. It has become a global phenomena. وہ کہتے ہیں کہ جی صرف ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ تو ایک عالمی مطالبہ ہو گیا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے. اس کے بعد ہے جی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں دی ہولی کاؤز got together at the spur of a moment to raise their perks and salary, but for the poor laborer the case سوال نشان میں چھوڑا. کہہ رہے ہیں کہ ان کو غصہ ہے اس بات پہ جو قومی اسمبلی میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ممبران کی مراعات اور تنخواہیں بڑھا دی جائیں، اور کہتے ہیں کہ غریب برکر کا کون سوچے گا. بہت بنیادی سوال آپ نے اٹھایا ہے محمد شفیع صاحب. محمد صاحب ستی صاحب کہتے ہیں ایک چھوٹا اور معصوم سا سوال پاکستان کے سیاستدانوں سے، گورنمنٹ سکولز، PIA، ریلوے، PTCL، سٹیل ملز تو خسارے میں مگر اپنے کاروبار کے منافع اربوں میں، بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. کوئی بتائے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان بے شرموں کو. ظاہر ہے
آپ نے بات ہی ایسی کی ہے, شرمندہ تو آپ نے کر دیا ہوگا, مانیں گے نہیں, اندر اندر ہوں گے. جو بھی قومی ادارے ہیں وہ ناکام ہیں, اور ان کے ذاتی کاروبار, کوئی اللہ کا فضل و کرم یہ نہیں ہوتا, اللہ کا فضل و کرم تو سب کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں, وہ رب العالمین ہے, ساری دنیا کو وہ پالتا ہے. وہ کیڑے کو, سانپ کو, مچھر کو, شیر کو, ہاتھی کو, پتھر کے اندر جینے والوں کو بھی وہ پالتا ہے. اس لیے کوئی دھیان کرنا چاہیے. آپ نے بہت امپورٹنٹ ستی صاحب سوال آپ نے اٹھایا. اے نہیں وے لکھا کیڑے گرانے ہو. فہیم سعید صاحب کہتے ہیں جی کہ ان چوروں کا احتساب کب ہوگا. یہ کام پاکستانی کا سوال ہے, پلیز جواب دیں. پورا پاکستان اس سوال کا جواب چاہتا ہے. یہ سوال ساری جگہ ہو رہا ہے. کل آپ دھیان سے سنیے گا فہیم, ہم بات کریں گے اس کے اوپر تفصیلی کہ چوروں کا احتساب کب ہوگا. سید انور صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ ظلم بہت ہوا ہے. ساتھ کہتے ہیں ان کو 5 سال اور ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا نقصان پورا کر سکیں. وہ سب کو ماموں بناتے رہیں. دا لاسٹ ٹویٹ جی عبد الوحید شاکر صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے. بزنس مین کے لیے انکم ٹیکس میں چھوٹ 4 لاکھ سالانہ, کسان زرعی انکم ٹیکس میں چھوٹ 80,000 روپے سالانہ. ظاہر ہے جی کھلا تضاد ہے. ناظرین, عوام کی آواز ہم نے گھر بیٹھی عوام تک پہنچائی. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے آج کی شاعری ڈاکٹر بابر روان کی زبان. نہ طرز آدمیت ہے, نہ آئین وزاداری, تشدد جن کا شیوا ہے, ملی ہے ان کو سرداری. نہ وہ افلاس سے گزرے, نہ غم جھولی میں ہیں ان کی, شیاطیں ہیں شکم سے ایک رشتہ سب پہ ہے بھاری. اور زبان شعلے اگلتی ہے, سماعت ان کی بے بہرا, نہیں ان پہ اثر کرتی کسی کی گریا وزاری. اور انہی معصوم لوگوں کی فلک پا آہ پہنچے گی, انہی معصوم لوگوں کی فلک پا آہ پہنچے گی, انہی کی بد دعاؤں سے لگے گی ضرب ایک کاری. میرے ہمدم, میری بہنوں, نہ جھکنا ظلم کے آگے. حق و باطل کا جھگڑا تو ازل سے ہے یہاں جاری. اور ابھی ہماری قوم کے دانشوروں محو تماشا ہو, ہماری قوم کے دانشوروں محو تماشا ہو, ابھی نظارہ باقی ہے کرو گے جس پہ غمخاری. اور قلم کا حق ادا کرتے کہاں ہیں اب قلم والے. وہی ہے مصلحت ان کی, وہی ہے راگ درباری. نہیں خادم تمہارے یہ نہیں خادم تمہارے یہ نہیں, درد آشنا لوگو. لبوں پہ مہر ہے زر کی مگر ڈھولک ہے سرکاری. فلک پہ رہنے والوں تم زمین پہ جھانک کر دیکھو, یہاں کرب و بلا کا مارکا ہے آج بھی جاری. نہ طرز آدمیت ہے, نہ آئین وزاداری, تشدد جن کا شیوا ہے, ملی ہے ان کو سرداری. اور انہی معصوم لوگوں کی فلک پر آہ پہنچے گی, انہی کی بد دعاؤں سے لگے گی ضرب ایک کاری. ضرب لگنے کا وقت قریب آ رہا ہے. پاکستانیوں جاگتے رہنا.